حدیث بخاری میں مرکوز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، میری امت یہ عمل کرے اس پر میری شفاعت نصیب ہوگی، فوت ہوتے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ گناہوں کے زنگ کو یہ عمل دور کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے اور محتاجی سے بچاتا ہے، اور اس عمل سے روحانیت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس عمل سے دل کو سکون و قرار نصیب ہوتا ہے، اور یہ عمل قبر کی روشنی ہے اور پل صراط کا چراغ ہے، بلکہ روز محشر سرخ روئی نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ اسے جنت میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فرماتے ہیں، آج رات میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ آیا کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ میرے رب نے مجھے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب تعالی، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ مقربین کس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میرا رب خوب جاننے والا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو میرے رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے درمیان یا فرمایا اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس سے میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز جان لی۔ فرمایا، جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملا اعلیٰ کے ملائکہ کس بارے میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں، وہ درجات جماعت کی طرف قدموں کے منتقل ہوئے، سردیوں میں کامل وضو کرنے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ان اعمال صالحہ کو کون اٹھا کر لے جائے۔ جس نے ان نمازوں پر پابندی کی وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہے گا اور بہتری کے ساتھ فوت ہوگا، اور وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 دفعہ نہائے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ رب تعالی نماز کی برکت سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہم اذان سنتے تھے تو وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہ فرشتوں کے سوال کے بعد کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح درخشندہ ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں سنا کرتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالی کی رضا کا باعث ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق ہے، نماز ولایت کا ذریعہ ہے، نماز ایمان میں پختگی کا ذریعہ ہے، نماز خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ نمازی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ نماز دلوں کا زنگ دور کرتی ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھتی ہے۔ نماز محتاجی سے بچاتی ہے۔ نماز روحانیت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز سے سکون و قرار نصیب ہوتا ہے۔
نماز قبر کی روشنی ہے، نماز پل صراط کا چراغ ہے۔ نمازی کو روز محشر سرخروئی نصیب ہوگی اور سب سے بڑا انعام نمازی کو یہ ملے گا کہ اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا وہ 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ بے نمازی کا حشر فرعون، ابی بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی کو جہنم کے عبرت ناک گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی پر قبر میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ بے نمازی کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس کو پڑھ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر تو نماز چھوڑنے والے شخص کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ اس بات کی علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی کافر نہیں ہوتا، لہٰذا اس صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کے ستون کو ڈھانے میں مدد کی۔ بے نمازی دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ بے نمازی کو کسی عمل کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ بے نمازی جب مرے گا تو اسے ایسی پیاس لگے گی کہ اگر اس کو پوری دنیا کا پانی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ مطلب یہ کہ بے نمازی پیاسا ہو کر مرے گا۔ بے نمازی پر نحوست طاری ہوتی ہے۔ بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بے نمازی کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بے نمازی کے چہرے سے نور خداوندی ختم کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کی زندگی سے سکون و قرار ختم کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی تنگ دستی اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ بے نمازی کی نزاع میں سختی پیدا کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ بے نمازی روز محشر ذلیل و خوار ہوگا۔ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ بندہ آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، منہ سے گنگا ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، پھر بھی اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشاروں کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کسی صورت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت نماز ہے۔ نماز میں بے حد برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ بندہ جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو در در کی ٹھوکروں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبداللہ والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن خوبی کے پیکر اور جمال و صورت و کمال و سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی درخواست گزار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کے ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ ملک کے شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں
یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی میل نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے حضرت عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان جیسی دلہن کی تلاش میں تھے۔ وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا، اور یہ نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے نہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پر درد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا کہ یا الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق تعالی نے فرمایا کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکہ میں ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکا تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی، کھلاتی پلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی ساری پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔